تو آج آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ جارڈن یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں کتنا سینٹرل ہے۔ اردن آ، اردن جارڈن یہ ہے، سیریا اوپر ہے، جارڈن کے اس سائڈ پہ یعنی کہ اس سائڈ پہ سعودی عربیہ ہے، اور یہ نیچے ایجپٹ ہے، اور یہ اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسرائیل میں جو ڈاٹ 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 نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ویسٹ بینک۔ اور اس کو نام کیسے ملا ہے ویسٹ بینک کا، وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ کیونکہ یہ پہلے یعنی قرآن تورا ببلکل تورا میں اس کو کہتے تھے جوڈیا سمیریا، تو اب اس کو دوبارہ جوڈیا سمیریا کہنے لگے ہیں۔ دیکھیے جارڈن کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور شاید اگر آپ ہسٹری نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا لے کے جاؤں 1946 کے زمانے میں، جب اس کو کہتے تھے دا برٹش کالڈ اٹ ٹرانس جارڈن۔ ان کی بڑی زبردست آرمی ہوتی تھی، ساری عرب آرمی سے میں ان کی بہترین آرمی تھی، اس کو کہتے تھے دا عرب لیجن۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسرائیلیز کو بھی ڈیفیٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ایریا ویسٹ بینک لے لیا تھا، اور کیونکہ جارڈن میں سے اگر جب دیکھیں گے تو ویسٹ بینک ہے، انہوں نے اس کو ویسٹ بینک کہنا شروع کر دیا۔ 1949 میں جارڈن کو یہ ٹیریٹری مل گئی تھی۔ اس کے بعد سیریا اور ایجپٹ نے پلان کیا کہ ہم تو ہار گئے، 6 عرب ممالک اسرائیل سے ہار گئے 1948 میں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک شرمناک تھا، اور اس کو کہنے لگے نکبہ۔ جو یہ ہارے تھے 48-49 میں، اس کو یہ کہتے ہیں نکبہ، کیونکہ یہ عرب ہیومیلیشن تھا۔ تو پھر جو تھا 6 عرب ممالک ہار کے بھی پھر 2 عرب ممالک سیریا اور ایجپٹ نے کہا ہم دوبارہ اٹیک کریں گے، اور جارڈن کے پیچھے لگ گئے کہ آپ آئیں۔ نا جارڈن کا جو کنگ ہے وہ سعودی عربیہ کی فیملی، جو رائل فیملی ہے، ہاشمائٹ کنگڈم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن کے لوگ ہیں، ان کو سعودی عربیہ نے اپنے ہاں تو جگہ نہیں دی، بٹ جارڈن کے اوپر کنگ بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ رول کر رہے ہیں اتنے بڑے ایریا کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وار جوائن کیا ایجپٹ کو اور سیریا کو، اور انہوں نے دوبارہ اسرائیل کو اٹیک کیا، اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جارڈن نے پورا یہ ویسٹ بینک جیت لیا۔ آپ سوچیں کہ ایک مسلمان کنٹری نے یہ، جس کو آج ہم کہتے ہیں یہ پیلسٹینین ایریا ویسٹ بینک، اس کو انہوں نے آکیوپائی کر لیا، یعنی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اس پہ جارڈن نے 21 ایئرز رول کیا۔ بٹ کیونکہ یہ ایک عرب کنٹری تھی اور مسلمان تھا، تو کسی پیلسٹینین نے زیادہ شور نہیں مچایا، اور عرب بھی بہت خوش تھے کہ بھئی ہم ہی عربوں کو رول کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، عرب ہیں، ہم رول کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ حالانکہ پیلسٹینینز کو یہ پسند نہیں تھا کہ جارڈینین جو لینڈ ہے وہ رول بائی ہاشمائٹ سعودی الائنس والا کنگ ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے 21 ایئرز 1988 میں جارڈن نے اپنا کلیم 21 ایئرز رول کر کے واپس دے دیا، اور کہا کہ لو اسرائیل ہمیں نہیں چاہیے جارڈن، کیونکہ جب تک یہ جارڈینین ہاشمائٹ کنگڈم اتنے سارے پیلسٹینینز کو اپنے پاس بلا چکی تھی، اور بلا کے سٹیزن شپ دے دی تھی کہ اب جارڈن میں زیادہ تر پیلسٹینینز رہتے ہیں، اور جو ایکچوئل جارڈینینز ہیں ہاشمائٹ کنگڈم کے لوگ وہ بہت ہی کم ہیں۔ انہوں نے جب ان کو سٹیزن شپ دی، تو اس وقت انہوں نے اسرائیل سے ٹریٹی کی کہ بھئی ہمارا بارڈر کوائٹ رکھو، ہمیں یہاں ٹربل نہیں چاہیے، اور ان کی ایک انسپوکن فرینڈشپ ہو گئی، یس، جارڈن اینڈ اسرائیل، اور یہ تھوڑے تھوڑے سمجھیں آپ دوستی بن گئے، اور 1993 میں جارڈن اور اسرائیل کی پیس ٹریٹی ہوئی، یا ان لوگوں کی دوستی ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ پیلسٹینینز جو یہاں رہ رہے ہیں، اور جارڈن میں زیادہ تر پیلسٹینینز کو اچھا نہیں لگا، لیکن جارڈن کے کنگ کو یہ بہت اچھا لگا کہ میں سیف ہوں گا، یہاں لڑائی نہیں ہوگی۔ جارڈینین مونارکی نے 1970 آنورڈز سے بہت سارے پیلسٹینینز کو جو ان کے خلاف ہو گئے تھے، جارڈن کے خلاف ہوتے، ان کو کک آؤٹ کرنا شروع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک سپٹمبر میں ضیاء الحق تھے پاکستان کی ملٹری کے ہیڈ کرتے ہوئے، وہ جارڈن گئے، اور وہاں پر جو پیلسٹینینز ان کے خلاف، مونارکی کے خلاف، اردن کے کنگ کے خلاف
کھڑے ہوئے تھے ان کو اور مارنے چاہتے تھے جارڈینین رائل فیملی کو، تو ان کو انہوں نے مارا، بہت سارے پیلسٹینینس کو مارا پاکستانی ملٹری نے، اس کو کہتے ہیں بلیک سپٹمبر، اور انہوں نے دوبارہ ان کی حکومت یعنی مونارکی کو ری اسٹیبلش کیا، ہیلپ کیا، اور یہ سارے پیلسٹینینس کو انہوں نے نکالا، اور یہ دوسرے ایریاز سیریا چلے گئے، تو ایجپٹ چلے گئے، تو ادھر ادھر چلے گئے، ویسٹ بینک میں کچھ واپس چلے گئے یہاں پر۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جارڈن نے کتنا کرٹیکل بارڈر کو انہوں نے وہاں پر پیس رکھا ہے، اور یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، لیکن ان کا پیس ہے ود اسرائیل، رائٹ، انسپوکن، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور جو یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اسرائیل نے جارڈینین کنگ کو دے دیا ہے، ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو کہتے ہیں وقف، اور وقف والے، ہارڈ ٹو سے دا ورڈ، وقف والے جو ہیں وہ الاقصیٰ کو مینج کرتے ہیں، اس جو مسلم کوارٹر ہے اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ سیڈ ٹو سے کہ وہ زیادہ تر ہیں وہ پیلسٹینینز ہی ہیں جو کہ جارڈینینز ہیں، اور ان کا بیہیویئر بہت ہی برا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بڑا شیمفل بیہیویئر ہے، کہ کاش، میں کہتی ہوں واقعی جارڈینین آدمی جو کہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ وقف کو ایکچولی کنٹرول کرتے، لیکن یہ وہی ہیں جو پیلسٹینینز رہتے ہیں اور سٹیزنز بن گئے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی جو ہے بارڈر کی یہ ہے، اور دیکھیے جو جارڈینینز ہیں جو رہتے ہیں جارڈن میں، اردن میں، تو ان کو اگر آپ پوچھیں نا، تو ان کے نہ ہی یہودیوں کو نفرت کے ویوز ہیں، ان کی جتنی پولنگ ہوئی ہے، دے ڈونٹ ہیٹ یہودی، وہ نفرت نہیں کرتے یہودی سے۔ کون نفرت کرتا ہے؟ وہ جو پیلسٹینینز ہیں جن کے پاس اتنا بڑا، اتنے سارے لائک 75% جارڈن میں لوگ پیلسٹینینز ہیں، وہ جارڈینینز نہیں ہیں۔ اور یہ ویسٹ بینک میں جو رہتے ہیں یہ سارے ڈیفینیٹلی نفرت کرتے آئے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ نفرت کرو، نفرت کرو، مارو مارو، اور جو آپ سنتے ہیں نا ریور ٹو سی، تو یہ ریور ہے، سی میں ڈالو، یہ کہتے ہیں یہ ریور سے لو یہودیوں کو اور یہاں ڈالو، یعنی کہ ختم کر دو اسرائیل کو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے پرابلم سالو نہیں ہوتے، یا تو آپ پرابلم سالو کریں یا پرابلم سے بھاگ جائیں، تو پھر سالو تو نہیں ہوگا بٹ پرابلم تو رہے گا۔ تو دے ڈونٹ وانٹ دیٹ۔ اور اگر سوچا جائے تو یہ کتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے کہ غزہ دیکھیے، یہ پٹی ہے غزہ، اور ایجپٹ نے کیا کہا، غزہ میں جو غزنز تھے وہ بھی پیلسٹینین، وہ ان کو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم وی ڈونٹ گیٹ along، ہماری ان سے دوستی نہیں ہے، ان کو بھی پھینک دیا اٹھا کے، اور کہا ہمیں ان کو نہ سنبھالنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ جنگ ہوئی اسرائیل کی اس کے ساتھ، جب حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کو، تو ایجپٹ نے اپنے بارڈرز بند رکھے، انہوں نے کھولے ہی نہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہمیں پاکستان پورا ہسٹری نہیں پتہ چلتی ہے کہ ہے کیا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عرب جو ہیں یہ اپنی ٹرائبز میں رہتے ہیں، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور ٹرائبز کے اندر بھی ٹرائب ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں گے تو یہاں پر چھوٹے بارڈرنگ ٹرائبز ہیں نا، جو بہت ساری جو اسرائیل کے کونے پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہودیوں سے دوستی کرنی ہے، ہمیں رہنا ہے اسرائیل میں، ہمیں ان غزہ اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ سیکیورٹی ملتی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے ان کو جوائن کیا ہوا ہے، اور وہ 2.5 سے 3 ملین لوگ ہیں جو عرب ہیں، اور وہ رہنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ہیپیلی اندر رہتے ہیں اسرائیل کے۔ اور یہ جو غزہ کی پٹی ہے، اس کو 2005 میں اسرائیل نے دے دیا کہ بھائی تمہیں جو کرنا ہے حماس لے لو، تمہاری پٹی ہے، کسی کو نہیں چاہیے، ایجپٹ کو بھی نہیں چاہیے، ہمیں بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کافی مارتے تھے، وائلنٹ تھے، اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو جب ان کو دے دی گئی تو 2005 میں لے کے انہوں نے 2007 میں الیکشنز کیے، اس کے بعد انہوں نے غلطی سے پیلسٹینینز نے، غزنز نے چوز کر لیا حماس، کیونکہ پی ایل او سے تنگ تھے، کیونکہ یاسر عرفات تو پیسے ان کے لے کے بھاگ گیا۔ تو انہوں نے حماس کو چوز کیا۔ حماس نے اپوزیشن لیڈرز کو چھتوں پہ سے جا کے زمین پہ پھینکا، ایسے تو بروٹل تھے، اور ریسٹ از ہسٹری، ہوپ فلی آپ کو وہ پتہ ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی آج آپ کو جارڈن کے رول کے بارے میں بتاؤں۔ ہوپ یو انجوائڈ اٹ۔